أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته إلى العالمين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وغصبهم وعداوتهم إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. صلوات پڑھیں محمد وعلى محمد. عزیزان گرامی، ہم آپ کے ساتھ فقہی مسائل کے سلسلے میں شکیات نماز کے موضوع پر کچھ بات کر رہے تھے، لیکن ایک سوال جو ہے سے کافی پوچھا گیا، تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ تھوڑا سا اس سوال کے اوپر جلدی سے روشنی ڈال دوں، شکیات نماز کی ایک دو باتیں عرض کروں اور اس کے بعد اپنے موضوع پر آ جاؤں. سوال یہ ہے کہ نماز اور روزے میں ایک فرق ہے، بہت سارے فرق ہیں، ظاہر سی بات ہم سب جانتے ہیں کہ دونوں عبادتوں میں کئی سارے فرق ہیں. ایک فرق جو بعض اوقات مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے اس کا تذکرہ کر رہا ہوں. اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کی نمازیں بھی پرانی باقی ہیں، ادھار باقی ہیں، قضا ہو گئی نمازیں اور اس کو اب تک ادا نہیں کر پایا، اور روزے بھی اس کے باقی ہیں، تو ان دونوں میں ایک فرق ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے روزے قضا باقی ہوں اور اب تک انہیں ادا نہ کر پایا ہو تو دین اس کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ مستحب روزہ رکھے. جب تک اپنے پرانے روزے پورے نہیں کرو گے، اپنے قضا روزے ادا نہیں کرو گے، جب تک پرانا ادھار نہیں چکاؤ گے، ہم تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دے سکتے ہیں کہ تم مستحب روزہ رکھو. لہذا اگر کسی مستحب روزے کا ثواب حاصل کرنا بھی ہے، جیسے عید غدیر کا روزہ ہے، فرض کر لیجئے کہ 15 شعبان کا روزہ ہے، 27 رجب کا روزہ ہے، ایام بیز ماہ مبارک رجب میں، اگر کوئی مستحب روزے کا ثواب حاصل کرنا بھی ہے تو ایک کام کرو، اسی دن اپنا قضا روزہ رکھ لو، تو جو 27ویں دن روزے دار ہونے کا ثواب ہے تمہیں خود بخود مل جائے گا. لیکن تمہارا ہوگا وہ واجب روزہ، یعنی تمہارا جو ادھار باقی ہے 4 روزے یا 6 روزے یا 10 روزے یا 50 روزے جتنے بھی، وہ سب تمہارے کور ہوتے جائیں گے. تمہیں مستحب روزہ رکھنے کی پرمیشن نہیں، لیکن ثواب سے انسان کو محروم بھی نہیں کیا. نماز میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ جس طرح روزہ اگر باقی ہو تو مستحب روزہ رکھنے کی اجازت نہیں، تو خیال ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ اگر نماز بھی باقی ہوگی تو مستحب نماز پڑھنے کی پرمیشن نہیں. نماز میں ایسا کوئی قاعدہ نہیں، چاہے واجب نمازیں باقی ہوں تب بھی انسان کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اپنی قضا نماز کو ادا کرنے کے بجائے نافلہ نماز پڑھ لے. تو یقیناً اس بات کی اجازت ہے. ہاں، مشورے کے طور پر یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ بھئی آپ نافلہ پڑھ لیں اور پرانی نمازیں باقی ہیں تو کیا ہی بہتر ہے کہ آپ پہلے اپنی واجب نمازوں کو ادا کر لیں. تو یہ مشورہ شاید یہ بھی کہا جا سکے کہ دین کا مشورہ نہیں ہے، اہل دین کا مشورہ تو ہے. یعنی ممکن ہے میں آپ کو مشورہ دے دوں، مجھے ایسا لگتا ہے، لیکن کیا پتہ خدا کو بھی پسند ہے کہ نہیں مجھے نہیں معلوم. لیکن ممکن ہے ایک دوست بن کر میں آپ سے کہہ دوں کہ یار پرانی نمازیں بھائی ادا کر لو. اب
مختلف افراد سامنے ہیں، ان سے مختلف انداز سے بات کی جائے گی. مثال کے طور پر بیچارہ کوئی 70 سال کا بزرگ ہے تو میں یہ کہوں گا کہ اللہ پہلے آپ واجب نماز ادا کر لیں، اب آپ کے جانے کے دن نزدیک آ گئے. خیر خدا نہ خاصہ کسی کے بھی دن نزدیک نہیں، انشاءاللہ پروردگار ہر ایک کو بابرکت زندگی دے. لیکن ایک سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. ایک شخص مثال کے طور پر جو ہے 35-40 سال کا جوان ہے، اسے کہا جائے کہ بھائی ابھی تو ٹھیک ہے مستحب نمازیں پڑھو، مسئلہ نہیں. کیونکہ خود نماز شب کی ایک اپنی برکت ہے، چاہے واجب نمازیں باقی ہیں، ان برکتوں سے کیوں محروم رہتا ہے انسان؟ ٹھیک ہے نا. تو کلی طور پر نماز کے اندر اس بات کی پرمیشن ہے کہ چاہے آپ پر واجب نمازیں باقی ہیں، آپ جو ہے وہ نافلہ نماز ادا کر سکتے ہیں. ممکن ہے کہا جا سکے، ممکن ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دین کا یہ مسئلہ ہے، کہا جا سکے کہ بھائی بہتر ہے کہ آپ پرانی قضا نمازیں پہلے ادا کر لیں. لہٰذا خاص طور پر وہ افراد جو نماز شب ادا کرنے کے لیے بیدار ہوتے ہیں آدھی رات میں، ان کو یہ سمجھایا جاتا ہے عام طور پر کہ بھائی تم ایسا کرو کہ نماز شب کی جگہ واجب نمازیں پڑھ لو. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ بہتر یا وہ بہتر. اگر آپ نماز شب واجب نمازیں پڑھ لیں اچھی بات ہے، ظاہر سی بات ہے. ذہن میں بیک آف دا مائنڈ میں خیال تو یہ ہے کہ نماز شب کے وقت بیدار ہو رہے ہیں تو پروردگار ثواب دینے والے، ممکن ہے ثواب دے بھی دیں، اور ساتھ میں واجب نمازیں بھی ادا ہوتی رہیں. کم از کم اتنا ضرور کیا کریں اگر نماز شب کے وقت آپ بیدار ہوتے ہیں ادا کرنے کے لیے، تو اگر 11 رکعتیں اس میں سے 8 رکعت آپ فرض کر لیں واجب نماز ادا کر لیں، لیکن 3 رکعت نماز شب کی ضرور ادا کریں. 2 رکعت نماز شفا والی اور 1 رکعت نماز وتر والی. تو کم سے کم یہ ہوگا کہ آپ نماز شب میں بھی شامل ہو گئے اور اپنی واجب نمازیں بھی آپ نے ادا کر ڈالیں. بات آگے ایک مسئلہ اور عرض کر دوں، چلنا شکیت کو چھوڑ دیتے ہیں. اور وہ بھی انتہائی اہم مسئلہ جو مجھ سے بار بار پوچھا گیا اور اکثر جگہوں پر پوچھا جاتا. دیکھیں شریعت کے بعد میں نے اس مسئلے کا نام رکھا ہے ڈسکاؤنٹ پیکج. انہیں فقہی مسائل ہیں. اچھا میری ایک عادت ہے، آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ چونکہ میرا فیلڈ مسائل فقہ بتانے کا ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ جو لینگویج آف دا ڈے ہے اس کے اندر بات کروں تاکہ جو ہے وہ بہرحال پروموشن آسان ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، مسائل دین کا پروموشن آسان ہوتا ہے. ڈسکاؤنٹ پیکج یہ ہے کہ اگر جی بالکل اسی طرح سے جس طرح آپ نے بعض اوقات گورنمنٹس میں بھی دیکھا ہوگا کہ اگر آپ مثال کے طور پر ڈیفالٹر ہیں تو پھر آپ کو جو بل آ رہا ہے اس میں سب کچھ آ رہا ہے کہ صاحب اتنا آپ نے ادھار لیا تھا، اتنا سود ہے، اتنا یہ ہے، اتنا یہ سب آپ کو دینا ہے. لیکن اگر ایک مرتبہ آپ جو ہے عدالت کے سامنے حاضر ہو جاتے ہیں، ڈسکاؤنٹ پیکج ہے، ٹھیک ہے، جب تک تم بھاگے ہوئے ہو اتنا دینا ہے، لیکن اگر تم سامنے آ کر بیٹھ جاؤ تو ہم تمہارے ساتھ ڈیل کرنے کو تیار ہیں. تو جو بھاگا ہوا ہے اس کے ساتھ تو الگ حساب کتاب ہے، پھر پروردگار اسے پورا حساب کتاب لے گا، آخری پینی تک نہیں چھوڑے گا. لیکن جو ٹیبل پر آ کر بیٹھنے کو تیار ہے پروردگار ڈسکاؤنٹ دینے کو تیار ہے. کون سا مسئلہ ہے؟ مسئلہ سن لیجیے. وہ تمام افراد جن کی نمازیں پرانی قضا ہیں اور بہرحال یقیناً وہ بچے زیادہ خوش نصیب ہیں جن کے والدین نے یا خود ان بچوں نے کیئر کیا کہ بالغ ہوتے ہی جب نمازیں واجب ہوئیں تب سے انہوں نے نمازیں ادا کرنا شروع کی، نماز قضا نہیں کی. لیکن کئی سارے کیسز ایسے ہمارے سامنے آتے ہیں کہ جہاں پر مثال کے طور پر جو ہے وہ جب جوانی تھی تو نماز پڑھنے کا خیال ہی نہیں تھا، کبھی نماز پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی، ہاں نہ چلتا رہا سلسلہ. اب سب 25 سال کے ہو گئے، 30 سال کے ہو گئے، 35 سال کے ہو گئے، 40 سال کے ہو گئے. پھر آہستہ آہستہ ایک وقت آتا ہے جب انسان جو ہے وہ اپنی زندگی میں وہ F5 والا بٹن دباتا ہے، ریفریش کرتا ہے اپنے آپ کو، تو خیال آتا ہے کہ نہیں بابا بہت کچھ رہ گیا ہے. ایک جملہ اگر مجھے شان ممبر کے خلاف نہ ہو تو مجھے کہنے کی اجازت دیں. ہمارا ایک دوست ہے، ہم کراچی میں بیٹھے ہوئے تھے، گپ شپ کرتے تھے، کلاس والے ہمارے، بہت شیطان لڑکا، شیطان کا لفظ شاید صحیح نہیں ہے لیکن بہرحال جو شرارتی سے کہتے ہیں، بہت شرارتی لڑکا ہمارا کلاس فیلو دوست تھا. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب دوستوں کے ساتھ بیٹھے گا آدمی گپ شپ پر چائے پینے پر تو پھر ایک ماحول اور ہوتا ہے، پھر وہ مولانا والی بات بھی نہیں رہتی. لیکن بہرحال وہ کیئر کر رہے تھے، سب کچھ کر رہے تھے، لیکن باتوں باتوں میں کہنے لگے مولانا آپ کو پتا ہے قیامت کب آئے گی؟ میں نے کہا بتاؤ کب آئے گی. میرا دوست تھا کلاس فیلو، کہنے لگا کہ جس دن میں سدھر جاؤں گا. یعنی ایک مزاحیہ انداز سے بات کرنے کا کہ میں سدھرنے والا نہیں ہوں. تو جب دوستانہ ماحول تھا تو میں نے بھی دوستانہ ماحول میں جواب دیا، پھر میں نے بھی مولانا بن کے جواب نہیں دیا. میں نے کہا بات سنو، سدھرے گا تو تمہارا باپ بھی، سدھرنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے. تم جو کہہ رہے نا جب میں سدھر جاؤں گا، میں کہنا سدھرو گے تو سدھرے گا تو تمہارا باپ بھی سدھرے گا. یعنی سدھرنا کوئی کمال نہیں ہے، وقت پر سدھرنا کمال ہے. دیکھیں جب آخری سانس آتی ہے نا تو ہر ایک سدھرنے کی سوچتا ہے. اس وقت فرعون بھی آخر وقت میں ایمان لانے پہ تیار ہو گیا تھا. تو سدھرنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے. سدھرے گا تو ہر انسان، اگر دنیا میں نہیں سدھرے گا تو قبر کے اندر جا کے تو ویسے ہی سدھر جانا، اور تو اچھے سدھر جاتے. وقت پر سدھرنا کمال کی بات ہے. تو انسان کو وہی میں کہتا ہوں کہ در حسین سے وابستہ ہونے کے بعد سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہونا چاہیے کہ کبھی ہم کہتے ہیں کہ یو آر نیور لیٹ، جو مومنین کا مزاج ہے، میں کہتا ہوں یو آر نیور ارلی، پلیز ڈو اٹ. بابا در حسین سے وابستہ ہو، کیوں انتظار کر رہے ہو 10 محرم کا حور بننے کے لیے؟ اب باز بنو.
عباس ہی بن سکتے ہو، حبیب بن مظاہر بنو، جان بنو، جو پہلے دن سے حسین کے ساتھ ہیں. کیوں آخری لمحے کا انتظار کرو؟ کیا پتہ نہ کر پاؤ، کیا پتہ آخری سانس میں موقع نہ ملے. ٹھیک ہے نا. اینی ویز، تو ڈسکاؤنٹ پیکج کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر پرانی نمازیں باقی ہیں تو اگر تم نہیں ادا کر رہے ہو تب تو پروردگار ایک ایک نماز کا حساب لے گا. لیکن ایک مرتبہ تم آ جاتے ہو ٹیبل پر کہ پروردگار میں کرنا چاہتا ہوں، مجھے نہیں معلوم کتنی نمازیں قضا ہیں. انسان نے ادھار دیا ہوتا ہے، ہر ایک کا حساب کتاب رکھتا ہے، نمازوں کا حساب کتاب کسی کے پاس نہیں ہوتا. مجھے آج تک کوئی مومن نہیں ملا جس کو پتا ہو کہ مولانا صاحب میری اتنی نمازیں قضا ہے. یہی سوال پوچھا، نہیں پتا کتنی قضا ہے. کہہ رہی نہیں کیا کبھی روزے کتنے قضا ہے؟ پتہ ہی نہیں کتنے روزے قضا ہیں. اوکے، اگر تم ٹیبل پر آ کر بیٹھنے کو تیار ہو تو پروردگار کی طرف سے ایک اناؤنسمنٹ ہے، ایک پیکج ہے، ڈسکاؤنٹ پیکج ہے. وہ کیا ہے؟ تم خود اپنا احتساب کرو، کاغذ لو، بیٹھ جاؤ. ظاہر سی بات ہے تمہارے بارے میں تم سے بہتر کون بتا سکتا ہے؟ یعنی کسی عالم دین کو یا مولانا کو یا ذاکر کو یا طالب علم کو، مجھ جیسے کسی کو علم غیب تو نہیں ہوگا کہ میں آنکھ بند کر کہوں کہ آپ کی 10 سال کی نماز قضا ہے. اپنے بارے میں آپ بھی بتا سکتے ہیں. اب آپ جو اسٹارٹ کریں 2 فگرز سے، اور ان دونوں فگرز کو کوشش کریں کہ اپنے میکسیمم تک لے کر آ جائیں. کیا مطلب؟ مثال کے طور پر میں سوال کروں کہ بھائی 1 سال کی نماز قضا ہے. ارے ہاں مولانا یقیناً ہے 1 سال کی، تو زیادہ ہی ہوں گے. اچھا 15 سال کی؟ نہیں 15 سال کی نہیں ہوں گے. اب آپ نے 2 فگر لے لی، 1 اور 15. اب اس 15 کو کم کرنا شروع کریں، 1 کو بڑھانا شروع کریں. 1 سال کی قضا ہے؟ ہاں یقیناً ہے. 2 سال کی قضا ہے؟ جی ہاں یقیناً ہے. 3 سال کی قضا ہے؟ جی ہاں یقیناً ہے. 5 سال کی قضا ہے؟ جی ہاں یقیناً ہے. ایک جگہ آئے گی جہاں پر اگر آپ رک جائیں گے، 8 سال کی 8 سال کی بھی ہوں گی، 9 سال کی بھی ہوں گی، 10 سال کی بھی ہوں گی. 15 سال نہیں 15 سال تو نہیں، 14 سال نہیں 14 سال تو نہیں، 13 سال نہیں 13 سال تو نہیں ہے. اب آپ مثال کے طور پر 2 فگرز پر آ گئے کہ بھائی مثال کے طور پر کم از کم 10 سال کی قضا ہے، دس از منیمم. زیادہ سے زیادہ 12 سال کی قضا ہے. 12 سال سے زیادہ نہیں ہے، 10 سال سے کم نہیں ہے. اب یہ میں ایک ایگزامپل بنا رہا ہوں. ممکن ہے کوئی کہے کہ 8 مہینے سے زیادہ نہیں ہے، 8 مہینے سے کم نہیں ہے اور 12 مہینے سے زیادہ نہیں ہے. یہ ہر ایک کا اپنا اپنا حساب کتاب ہوگا، ہر ایک اپنا دیانتداری کے ساتھ، کیونکہ خدا اور اس کا معاملہ. ایک کاغذ لے کے یہ کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ. اب حقیقت خدا بہتر جانتا ہے. این ممکن ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ 12 سال کی، وہ زیادہ سے زیادہ 15 سال کی ہوں. ایکچوئل جو نماز قضا ہے، ہو نوز. لیکن پروردگار کہتا ہے کہ لک، اگر دیانتداری کے ساتھ تم ایک فگر پہ پہنچ گئے کہ دس از منیمم اینڈ دس از میکسیمم، تو ڈسکاؤنٹ یہ ہے کہ تم منیمم ادا کر دو، میکسیمم معاف کر دوں گا. ہاں اگر نہیں پڑھو گے، قضا نہیں کرو گے تو ایک ایک نماز کا حساب لوں گا، پھر چاہے 12 ہے چاہے 12.5 ہے چاہے 15 سال ہے. لیکن اگر تم اپنا ادھار چکانے کو تیار ہو، میں تمہارا ہاتھ تھامنے کو تیار ہوں. تم دیکھو منیمم کیا ہے، اتنا منیمم ہے، بس اتنا کرو. اس کے بعد ایک نماز بھی ادا مت کرو. اگر تمہاری نمازیں قضا ہوں گی تو میں معاف کرنے والا ہوں. تو دس از دا ڈسکاؤنٹ پیکج. نماز کے بارے میں بھی یہی حکم ہے، روزے کے بارے میں بھی یہی حکم ہے. بھائی روزے کا نہیں پتا کتنے قضا ہوئے، اچھا ٹھیک ہے. رمضان میں روزے رکھتے تھے کہ نہیں رکھتے تھے؟ بالکل نہیں، ایک بھی نہیں رکھتا تھا. اس شخص کا حساب کتاب کچھ اور ہوگا. ہر سال کے 30 روزے. ایک شخص کی نہیں مولانا رکھتا تھا. میں کتنے رکھتا تھا نہیں پتا. کتنے رکھتے تھے؟ شروع میں تو مولانا صاحب بڑے مشکل سے 5-10 روزے رکھتا تھا. اچھا یہ 5 اور 10 کا فگر آیا نا، اس کا مطلب یہ کہ یا 20 قضا ہوتے تھے یا 25 قضا ہوتے تھے. تو منیمم 20 قضا ہوتے تھے، میکسیمم 25 قضا ہوتے تھے. ہر سال کا لکھو، اس سال کے منیمم میکسیمم منیمم میکسیمم منیمم میکسیمم. 15 سال میں ممکن ہے 20 قضا ہوتے ہوں، آئندہ سالوں میں آگے مثال کے طور پر کم ہوتے ہوں قضا. ہر سال کے منیمم میکسیمم لگاؤ. اور کہاں سے اگر پورے روزے رکھنا شروع کر دیے تھے؟ اس لیے کہ تمہارے بارے میں تم سے بہتر کون بتا سکتا ہے. جو منیمم ہے اس کو ادا کر لو، میکسیمم خود بخود معاف ہو جائے گا. تو یہ ڈسکاؤنٹ پیکج بھی ہے. اور جو مومنین اپنی پرانی عبادتیں اور انتہائی مناسب ازانے گرامی کہ انسان جب راہ راست پر آ جائے تو اپنے ان واجبات کو ضرور ادا کرے. اس لیے کہ بہرحال یہ انسان کی ذمہ داریاں ہیں اور قضا کرنا واجب ہے. اور یہ بھی ایک انتہائی اہم بات ہے جس کا تذکرہ کر دوں کہ ہمارے اکثر علماء نے فرمایا ہے کہ تقریباً واجبات میں ہے کہ انسان اپنی وصیت کے اندر اس بات کو لکھ کر جائے، مینشن کر دے. یعنی کوئی ایسا ڈاکیومنٹ ہونا چاہیے کہ جس میں آپ لکھ کر جائیں کہ میری اتنی نماز ہیں. یعنی کیا پتا ہم میں سے آج کس کی سانس آج رات کو بند ہو جانے والی، اور کیا پتا کل ہم میں سے کس کے سوئیں کی مجلس ہونے والی. واقعی میں کسی کو نہیں پتا. خدا ہر ایک کو سلامت رکھے، مجھ سمیت ہر مومن کو شاید سلامت رکھے، اس کے بچوں پر اور ہر مومن کی بابرکت زندگی دے. لیکن پتا ہونا چاہیے. اور جیسے جیسے آپ قضا کرتے جائیں کہ ٹھیک 1 مہینے کی قضا ہو گئی، اس میں لکھ دیں کہ 1 مہینہ قضا ہو گیا. مثلا 10 سال کی نماز تھی، اب 11 سال اور
اور 9 سال اور مثلا 11 مہینے رہ گئے، پھر 1 مہینے کی اور قضا ہو گئی، اب لکھتے ہیں کہ 9 مہینے اور 9 سال اور 10 مہینے رہ گئے، 9 سال اور 9 مہینے رہ گئے. انسان کو خود بھی اندازہ ہوگا کہ میں کہاں تک پہنچا ہوں اور کہاں تک نہیں پہنچا. جہاں انسان مال کا اتنا حساب کتاب رکھتا ہے کہ اتنی پینی اور اتنا ڈالر اور اتنا ادھار اور اتنا لینا اور اتنا دینا ہے، تو وہاں انسان کو اپنی اللہ کی جو عبادتیں حقوق اللہ ہے اس کا بھی خیال ہونا چاہیے. ایک صلوات بھیج دیجیے گا محمد وعلی محمد. تربیت اولاد کے حوالے سے ہم سورہ مبارک نحل کی اس آیت کو مسلسل سرنامہ کلام کے طور پر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون. اللہ نے تمہیں بالکل لا علم پیدا کیا، تم کچھ نہیں جانتے تھے، اور اس لا علمی کو ختم کرنے کے لیے پروردگار عالم نے تمہیں سماعت دی، تمہیں بصارت دی، تمہیں قلوب دی، لعلکم تشکرون. پروردگار چاہتا یہ ہے کہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ. ایک نقطہ میں نے لا تعلمون شیئا کے حوالے سے کیا تھا، ایک جملہ صرف فضائل کا مولا کائنات کے شب جمعہ، تو دل چاہ رہا ہے کہ ایک نقطہ پڑھ دو، اس کے بعد میں خالصتاً تربیت اولاد کے موضوع پر آ جاؤں. کہا کہ دیکھو بھائی بات یہ ہے کہ لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے. اور میں نے پہلی یا دوسری گفتگو کے اندر لفظ شیئا کی وضاحت کی تھی کہ اس لفظ شے کے اندر کتنا وسعت ہے، اور بتایا تھا کہ اس لفظ شے کے اندر کتنی عمومیت ہے. کہ لا تعلمون شیئا کا مطلب یہ کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے. شے سے زیادہ کامن ورڈ، کامن ناؤن پاسبل نہیں ہے. لا تعلمون شیئا. اور پھر میں نے جملہ یہ عرض کیا تھا کہ نظام پروردگار اور سنت پروردگار یہ ہے کہ جس انسان کو ہدایت لینے کے لیے بھیجا اس سے کہا کہ دیکھ تم لا تعلمون شیئا، کچھ نہیں جانتے. اور جن کو ہدایت دینے کے لیے بھیجا ان کے لیے کہا کہ وہ کل شیء احصیناہ فی امام مبین. ان کے پاس کوئی شے دائرہ علم میں نہیں ہے، ان کے پاس کوئی شے دائرہ جہل میں نہیں ہے. اور شاید یہی راز ہے، شاید یہی راز ہے. کیا آپ دیکھیں کہ جس مولا امیر کو پروردگار عالم نے اور جس ائمہ طاہرین کو بھیجا انسانیت کی ہدایت کے لیے، ادھر پیغمبر کے ہاتھوں پر آتے ہیں اور ادھر قرآن کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں. اور ایک سوال ہے یہاں پر، بس میں اسی کے فضائل کے نقطے کے طور پر تذکرہ کر دوں تاکہ میرا دل بھی مطمئن ہو کہ ہاں میں نے مولا کا تذکرہ کیا. ویسے تو ہر بات جو ہم کر رہے ہیں وہ تعلیمات اہل بیت ہی اور بلا واسطہ نہ سے ہی بالواسطہ بہرحال مولا کا تذکرہ ہی ہے، لیکن پھر بھی دل چاہ رہا ہے کہ واقعہ ایک سوال آتا، اور خاص طور پر یہ منزل ہے، مثال ہے، یہاں پر سوال آتا ہے کہ بھئی بات یہ ہے کہ آپ لوگ جب مولا کے فضائل کا تذکرہ کرتے ہیں تو بعض اوقات یہ بھول جاتے ہیں کہ آپ مولا کائنات کو پیغمبر اکرم سے بھی آگے بڑھا دیتے ہیں. اور یہ جو ہے وہ صحیح نہیں، اس لیے کہ بہرحال پورے عالم اسلام کا، عالم تشیع کا بھی عقیدہ ہے کہ مولا کائنات بہرحال بہت بزرگ مقام ہے مولا کائنات کا، یقیناً اس کے مقام کی عظمت سے انکار نہیں ہے. اچھا اتفاقی بیماری ہے ہم میں، بیماری ہے بھی صرف ہم میں ہی، کہ ہم ہر صورت میں موازنہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، کون اوپر کون نیچے. اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم سے بڑا کوئی جج نہیں ہے، کون سا نبی اوپر تھا، کون سا امام نیچے تھا، کون سا مثلا نبی ادھر تھا. بھائی ہم کون ہوتے ہیں، ان کے مراتب اور کمالات اتنے بلند ہیں کہ ہماری اوقات ہی ان کے بارے میں بات کرنا. لیکن پتہ نہیں کیوں ہمارا دل چاہتا ہے کہ نہیں، سب سے پہلے تو موازنہ ہی کریں گے، کون زیادہ کون کم کون زیادہ، بس یہی ہمیں بتاتے رہو اور اسی جھگڑوں میں ٹائم نکالتے رہو. لیکن خیر، کہا کہ صاحب آپ مولا کائنات کو پیغمبر سے بڑھا دیتے ہیں. کیوں بڑھا دیتے ہیں؟ کہا دیکھیے آپ ابھی آپ نے جملہ کہا کہ ادھر پیدا ہوئے ادھر قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دی. کبھی آپ نے پیغمبر کی ولادت میں کہا کہ قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دی. تو اب دو ولادتوں کا تذکرہ ہے، ایک وہ ہے جو پیدا ہونے کے ساتھ قرآن کی تلاوت کر رہا، اس کا مقام زیادہ بلند ہوا، یا جو پیدا ہونے کے بعد قرآن کی تلاوت نہیں کر رہا اس کا مقام زیادہ بلند ہوا. پیغمبر کی ولادت میں تو کسی نے نہیں کہا کہ قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دی، اور مولا کائنات کی ولادت میں آپ کہتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دی. اب ذرا اس منظر کو دیکھیے کہ جب پیغمبر اکرم کے دست مبارک پر مولا کائنات آئے ہیں، شب جمعہ ہے، شعر پڑھنا مکروہ ہے، لیکن سنا ہے کہ اگر اہل بیت کی مدح کے اشعار تو پڑھے جا سکتے ہیں. دونوں کی نگاہوں میں فرقت کے گلے ہوں گے. آپ کے سنے ہوئے اشارے میرے خیال میں، دونوں کی نگاہوں میں مجھے بڑے پسند ہے. دونوں کی نگاہوں میں فرقت کے گلے ہوں گے، ہونٹوں پہ تبسم کے کچھ پھول کھلے ہوں گے. کعبے سے کوئی پوچھے اس وصل کے منظر کو جب نور کے دو ٹکڑے آپس میں ملے ہوں گے. ایک صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. ادھر مولا کائنات نے پیغمبر اکرم کے ہاتھوں کی گرمی کو محسوس کیا، ادھر قرآن کی تلاوت شروع کر دی. سب آپ نے تو علی کو بڑھا دیا پیغمبر اکرم سے. ارے بڑھایا کہاں، پیغمبر کے مقام کو بڑھایا ہے. ذرا غور تو کیجئے بھائی، کہاں پیغمبر کے مقام کو بڑھایا. کبھی بات یہ ہے
کہ پیغمبر اگر قرآن کی تلاوت کرتے تو فیصلہ کون کرتا کہ صحیح پڑھ رہے ہیں کہ غلط پڑھ رہے ہیں؟ یہ علی نے قرآن کی تلاوت کر کے اپنے عالم بالقرآن ہونے کا اعلان کیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ پیغمبر کے معلم قرآن ہونے کا اعلان کیا۔ یعنی اس کی مثال بالکل یہ مثال ہے کہ جو بچہ اسکول میں ہوم ورک کر کے گیا ہے، جو ہوم ورک کر کے نہیں گیا وہ دعائیں مانگ رہا ہے، اللہ کرے استاد کو یاد ہی نہ آئے کہ میں نے ہوم ورک دیا تھا، اور جو ہوم ورک کر کے گیا ہے وہ بے چین ہے کہ استاد پوچھ کیوں نہیں رہے، اور ادھر استاد نے سوال پوچھا اور ادھر وہ ہاتھ اٹھا کے جواب دے گا کہ مجھ سے جواب، یعنی بعض اوقات تو استاد ابھی پرمیشن دی نہیں ہے اور جواب دینا شروع ہو جائے گا کہ مجھے معلوم ہے۔ بس گویا یہی کیفیت مولا کائنات کی، بے چین تھے پیغمبر اکرم کے ہاتھوں میں آنے کے لیے کہ بابا جس درس قرآن کو میں سیکھ کر آیا ہوں استاد کے ہاتھوں میں آؤں اور سب سے پہلے قرآن پڑھ کر سناؤں کہ دیکھیں میں نے حق سبق ادا کیا ہے کہ نہیں کیا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ عزیزان گرامی، اللہ نے تمہیں سماعت بھی دی، اللہ نے تمہیں بصارت بھی دی، اللہ نے تمہیں قلوب بھی عطا کی تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ تربیت اولاد کے حوالے سے چونکہ اب ہمارے پاس دامن وقت میں گنجائش اس اعتبار سے نہیں بچی کہ آج کی گفتگو اور کل کی گفتگو اس کے بعد تو 40 کے دن مجلس پرسا ہوگی، اور رات میں بھی ظاہراً مجھے آپ عزیزان سے خطاب کرنا ہے، لیکن بہرحال اب ٹائم بہت کم بچا، تو اب میں تمہیدات میں جائے بغیر جو خالصتاً نکات ہیں اس پر آ جاتا ہوں۔ ایک ایک نقطہ اس قابل ہے کہ اس پر بڑے ڈیٹیل ڈسکشن کیا جائے، لیکن یہ بھی میں عرض کر دوں کہ ساری کی ساری باتیں نہیں جو میں کر پاؤں گا، اور ظاہر سی بات ہے وہ ٹاپک ہے کہ جس پر جتنا زیادہ انسان مطالعہ کرتا، جتنا زیادہ سوچتا ہے اور جتنا زیادہ ریسرچ ہوتی ہے اتنے زیادہ پوائنٹ ریلیونٹ محسوس ہوتے ہیں تربیت اولاد کے حوالے سے۔ کچھ نکات ایسے بھی ہوں گے جو آپ کو لگے کہ شاید ریلیونٹ نہیں ہے، لیکن ممکن ہے میرے خیال میں ریلیونٹ ہو، میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ تربیت اولاد کا جو مرکزی ترین نقطہ میرے پاس ہے وہ مرکزی ترین نقطہ یہ ہے کہ اپنے اولاد کی تربیت اس طرح سے کرو کہ نہ دین کی خاطر دنیا چھوٹنے پائے، نہ دنیا کی خاطر دین چھوٹنے پائے۔ ہمارا پرابلم یہ ہے، یعنی ون آف آور پرابلمز از کہ ہم بعض اوقات دنیا داری میں اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ اپنے بچوں کو دین سے محروم کر دیتے ہیں، بعض اوقات دینداری میں اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ اپنے بچوں کو دنیا سے محروم کر دیتے ہیں۔ کمال یہ ہے کہ ہاں کوشش کرو اس انداز سے آگے بڑھو کہ نہ دین کی خاطر دنیا کو چھوڑو نہ دنیا کی خاطر دین کو چھوڑو۔ اب وقت گزر گیا لہذا مثال دے رہا ہوں، اور یہ مثال مجھے معلوم ہے پورے امریکہ کی مثال ہے، اور ابھی مزید 1-2 سال کم سے کم یہ مثال دہرائی جانی ہے۔ محرم کا پہلا عشرہ آ ہی رہا ہے، نومبر کے اینڈ میں دسمبر کے سٹارٹ میں، اور وہ ایام ہے جب بچوں کے پیپرز ہو رہے ہیں، فائنل ہے، سیمسٹر اینڈ سے، تو اکثر مقامات پر یہ دیکھنے میں آیا کہ محرم کے پہلے عشرے میں بچے مجالس ادا میں شرکت نہیں کر رہے، اور خود والدین ہیں جو ان بچوں کو مجالس ادا میں شرکت نہیں کروا رہے۔ وہاں سب کیا کریں، بچوں کے پیپرز ہیں، بچوں کے محرم مسلسل 3 سال سے 4 سال سے 2 سال سے ضائع ہوتے چلے آ رہے ہیں، یہ وہی چلا رہا ہے سلسلہ۔ تقریباً 3-4 سال پہلے تک محرم دسمبر کے اینڈ میں آ رہا تھا، دسمبر کے درمیان میں، دسمبر کے سٹارٹ میں، اور اب اس سال جو ہے وہ نومبر کے اینڈ میں تھا، لہذا بچے جو امتحانات سے مسلسل محروم ہوتے چلے آ رہے ہیں، محرم سے محروم ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ اب عرض صرف اتنا سا کرنا، ہم اپنے عمل سے بچے کو کیا سکھا رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بچے کو فیل کروا دیں، جذباتی باتیں بھی نہیں کر رہا ہوں کہ آپ کے مولانا صاحب آپ کو پتہ ہی نہیں اسکولنگ ہوتی کیا ہے، گریڈز بنتے کیسے ہیں، کیریئر کیا ہوتا ہے۔ لیکن اس میں ایک بات یاد رکھیے گا، یہ میرا اور آپ کا ہر ایک کا، بلکہ اگر اس ٹاپک میں بات چھیڑوں گا میں بڑی مشکل سے 2 مثالیں دے پاؤں گا، 20 مثالیں آپ مجھے دے دیں گے کہ جب پریکٹیکل لائف کی باری آتی ہے، جب انسان یہ ڈگریوں کے جو ہے وہ فائل ہاتھ میں اٹھا کے گھوم رہا ہوتا، تو بعض اوقات کوئی بہت کم پڑھا لکھا، اتنے نمبر نہ لینے والا، جس کا اتنے نمبر بھی نہیں ہوتے جتنے آپ کے نمبر ہیں، گولڈ میڈلسٹ نہیں ہوتا، لیکن بہت اچھی جاب پر کام کر رہا ہوتا ہے، بعض اوقات آپ کو ایسے بندے کے انڈر میں کام کرنا پڑتا ہے جو آپ سے کم پڑھا لکھا۔ دس از ویری کامن ایگزامپلس۔
یعنی ڈگری ہاتھ میں ہونا اور ہے، اس ڈگری میں برکت ڈالنا اور ہے. یہ میرا مشاہدہ. بابا اپنے بچے کو ڈگری سے محروم نہ کریں، یقیناً اسکولنگ کروائیں، اس کی کیریئر پر حرف نہ آنے دیں، لیکن 24 گھنٹہ اگر بچہ اسکول پڑھے گا تو درمیان میں اگر 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ اگر مجلس میں گزار لے گا تو اس ڈگری کے اندر برکت بھی آ جائے گی. اس برکت سے بھی محروم نہ کرے اپنے بچے کو. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ جذبات میں اگر محرم کے درس دینا اسکول میں نہیں بھیجوں گا، امریکہ میں ہو تو کیا ہوا، نہیں، ایسی بات نہیں کر رہا ہوں. یہاں آپ یہ کام کر بھی نہیں سکتے کہ آپ کہیں گے اپنے بچے کو میں محرم اسکول میں نہیں بھیجوں گا. نہیں، اسکول بھیجیں، اسکولنگ کروائیں اس کی، لیکن اتنا تو امام حسین پہ بھروسہ کریں. اب مجھے نہیں پتا یہاں کا ایگزامینیشن سسٹم کیا ہے، لیکن میں تو اپنے خالص دیسی اسٹائل کو ذہن میں رکھ کے بات کر رہا ہوں. البتہ آپ ذہن سے میں عرض کرتا ہوں کہ میرا اپنا تعلق ایجوکیشن سے، ہم خود کئی سالوں سے پاکستان میں اسکول چلا رہے ہیں، لہذا بہرحال ایسا ہی نہیں کہ بہت ساری باتیں سمجھ میں نہیں آتی، لیکن سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. پاپا امام حسین سے اتنی امید تو رکھیں کہ جس 2 گھنٹے میں بچے نے جو پڑھائی مس کی ہے، مولا اتنی برکت تو ڈال سکتے ہیں کہ امتحان میں والا سوال ہی نہیں آئے گا جو بچے نے مس کیا ہے. اور اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ جو 2 گھنٹے بچے نے اسکول مجلس مس کر کے پڑھا ہے، امتحانی پرچے میں وہی سوال آنے والا ہے؟ اس بات کی گارنٹی آپ کہاں سے لائیں گے؟ لیکن ہوتا یہ ہے، ہم اپنے عمل سے بچوں کو سکھاتے ہیں. دیکھ میرے بلال، دیکھیں پلیز میری باتیں تھوڑا سخت ہیں لیکن یہ ضروری ہے. ہم اپنے عمل سے بچوں کو سکھاتے ہیں. دیکھ بیٹا، زبان سے بے شک کہنا حسین پہ سب کچھ قربان، اپنے اسکول کے 2 گھنٹے بھی قربان مت کرنا حسین پر. حسین سائڈ پہ، فرصت کے دنوں میں حسین ملنے کے لیے آ رہے ہیں، مولا سر آنکھوں پر. اب امتحان کے دنوں میں آ رہے ہیں، سوری مولا میرے پاس ٹائم نہیں آپ کے لیے. یہ عمل سے میں سکھا رہا ہوں. جس بچے کو میں اپنے عمل سے سکھا رہا ہوں کہ بیٹا تمہیں اسکول کا امتحان کرنا ہے، اسکول کی تیاری کرنی ہے، اسکول کی پڑھائی کرنی ہے، مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، امام باڑے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، اس بچے سے یہ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنی اولاد کو اتنی حسینیت دے پائے گا؟ اعتدال کا راستہ، جذبات میں نہ آئے بے شک، لیکن بہرحال ایسا بھی نہ کریں. اپنے بچوں کو سکھائیں بیٹا حسین اتنا اہم ضرور ہے. اگر ہم کہتے ہیں ہمارا سب کچھ قربان، تو میں یہ نہیں کر رہا ہوں کیریئر بھی قربان کر دیں، نہیں، ابھی بھی لفظ یہ استعمال نہیں کر رہا ہوں کیریئر قربان کر دیں، لیکن ایٹ لیسٹ اتنا کریں، اپنے عمل سے بچوں کو سکھائیں. حسین کیا ہے؟ آپ کا بچہ تھکا ہوا ہے نا، میں کہتا ہوں لے کر آ جائے آپ کا بچہ، چاہے امام بارگاہ میں اگر سو جائے. میں اس نظریے کے بالکل خلاف ہوں. ارے مولانا صاحب بچہ مسجد میں آتا ہے، امام باڑہ میں آتا ہے تو ڈسٹرب کرتا ہے، سنتا نہیں ہے، سمجھ میں نہیں آتا کچھ اس کی. آپ کا خیال ہے کہ اسے سمجھ میں کچھ بھی نہیں آتا، چاہے اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کو اتنا سمجھ میں آ رہا ہے کہ بابا کچھ حسین نام کا ہے جس کی خاطر امام بارگاہ میں جانا ضروری، چاہے سمجھ میں نہ آ رہا ہو. یہی سب سے بڑی تربیت ہے. یہ سبق تو دیں اپنے بچوں کو کہ ہاں حسین نام کی کوئی چیز ہے جس کی خاطر انسان اپنا کیریئر لگاتا ہے، داؤ پہ لگاتا ہے، چلے قربان نہیں کرتا. اور بہرحال یہ طے ہے کہ آپ کا بچہ آپ کی غیر موجودگی میں ایسا نہیں کہ 2 گھنٹے اگر آپ یہاں پہ مسجد امام باڑے میں آ گئے اور گھر میں بیٹھا تو بچہ پڑھ ہی رہا ہے. اگر بات سمجھ میں آگے دیکھ سلوات پڑھتے ہیں محمد والے محمد. تو تربیت اولاد کے حوالے سے اتنا حساس رہنا نہایت ضروری ہے. آج تو میں نے ایک ایگزامپل دی، یعنی ایسی کئی ساری ایگزامپل ہیں جو ہمارے سامنے ہیں. یعنی ایام اعزا ہو گئے، شب قدر ماہ مبارک رمضان میں، یعنی بہرحال میں نے دیکھا کہ بہت کم نہ ہونے کے برابر یہاں کے والدین کے ذہنوں میں ایک کانسیپٹ ہے کہ اگر بچے نے شب قدر میں عبادت کرنی ہے تو ایک دن اسکول کی چھٹی کروا لیں. یعنی میں ان والدین سے سوال کر رہا ہوں کہ جو شب قدر میں اپنے بچے کو اس لیے سلا دیتے ہیں کہ صبح اسکول جانا ہے، اعمال نہیں کرنا. آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بچہ شب قدر کے اعمال کی اہمیت کو جان پائے گا؟ اور پھر ایک سوال ہے، ونس اگین میں جذباتی فیصلے کی طور بات نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، ایک انڈرسٹینڈنگ کو ڈیولپ کرنے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ کیا واقعا پورے سال میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کا بچہ چھٹی نہیں کرتا؟ یعنی کوئی ایسا ریزن نہیں ہوتا کہ جس ریزن کی خاطر آپ کے بچے کو چھٹی نہیں کرنا پڑتی، چاہے وہ مثال کے طور پر ٹیمپریچر بخاری کیوں نہ ہو. تو جسم کا بخار اور جسم کے علاج کے لیے آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ جسم کے علاج کی خاطر ایک دن چھٹی کروائی جا سکتی ہے، تو آپ کو کیا پتا کہ آپ کی بچے کی روح کو کتنا بخار ہے اور یہ ایک شب قدر کے اعمال اس کے لیے کتنی بڑی دوا ہیں. کوشش کریں کہ اس دن بھی بچے کو اسکول بھیج دیں.
یعنی روایت کا جملہ کتنا اہم ہے. کبھی اہل بیت اطہار کی سیرت کو پڑھیں تو صحیح اس نظر سے بھی. ہم تو پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، سنتے بھی ہیں. کبھی اس نظر سے تو پڑھیں. آپ کو معلوم ہے اہل بیت عصمت، اہل بیت طہارت، شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، ان کے بارے میں جملہ لکھا ہے شب قدر کے اعمال میں. مفاد الجنان کے اندر جب شہزادی کی حالات کو آپ پڑھیں، شب قدر کی فضیلت کو ایک جملہ شہزادی کا ملے گا آپ کو. کیا ملے گا؟ تو فاطمہ زہرا کا طریقہ کار یہ تھا کہ شب قدر میں بچے نیند نہ آ جائے بچوں کو، تو اس کے لیے پلان کیا کرتی تھی. ایک خاص پلاننگ تھی. اور وہ پلاننگ کیا تھی؟ بچوں کو دن میں سلا دیتی تھی، افطار میں کھانا کم کھلاتی تھی. نیند پوری ہو جائے، پیٹ میں اتنی زیادہ غذا نہ ہو کہ بچے کو نیند آئے. کون سے بچے؟ کیسا شوہر؟ لیکن فاطمہ زہرا ان بچوں کے لیے بھی خیال رکھ رہی ہیں. کیوں؟ کیا اس بات کا امکان ہے کہ شہزادی کے بچے سو جائیں گے؟ اچھا، شہزادی کے جب بات کی بات آتی ہے تو اتنا تو طے ہے کہ ان بچوں کی عمر مبارک 4 سال 5 سال سے زیادہ کی نہیں ہے. اس لیے کہ زیادہ سے زیادہ 6-7 سال کی عمر ہے جب ماں کا انتقال ہو چکا ہے، شہادت ہو چکی ہے شہزادی کی. ان بچوں کو شہزادی جگانا چاہتی ہیں، غذا کم دیتی ہیں، اہتمام کرتی ہیں کہ یہ میرا بچہ شب قدر میں نہ سونے پائے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. دیکھیں میں ایک خطیب ہوں نا، خطیب کو جب ممبر مل جاتا ہے اور مائک مل جاتا ہے، اور خاص طور پر آپ جیسے بڑے غور سے سننے والے آڈینس مل جائے، تب تو انسان کہتا ہے کہ بابا آج تو سننے والے ملے ہیں نا، تو اب اونچی اونچی بڑا چڑھا کر بیان کرو بات کو. لیکن پروردگار بات کر رہا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. اچھا، آپ ازنان کو ہر ایک معلوم شب قدر کیا ہے، لیکن آپ ایک منٹ کے لیے غور کیجئے. اگر آپ زندگی میں ایک ایسا لفظ سنیں جو آپ زندگی میں پہلی مرتبہ سن رہے ہو، مثلا ایک رات ہے، یقیناً مومنین کو معلوم ہوگی، لیکن اگر نہیں معلوم تو ایک رات ہے اسلامی تاریخوں میں جس کا نام ہے لیلۃ الرغائب. لیلۃ الرغائب، رغبتوں والی رات. اب جن کو معلوم ہے ان کے لیے کوئی تعجب والی بات نہیں، جن کو نہیں معلوم ہے نا چونک گئے ہوں گے، مجھے معلوم ہے یہ کون سی رات ہے. اچھا، جیسے مجھے پتا چلا کہ آپ کو معلوم نہیں ہے، ارے تمہیں یہ بھی نہیں پتا ہے نا. یہ اگلا جملہ یہ ہوگا، جیسے مجھے پتا چلا کہ آپ کو نہیں معلوم. پروردگار نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. مکے کا مسلمان اور مدینے کا مسلمان زندگی میں پہلی مرتبہ لیلۃ القدر کا لفظ سن رہا ہے. تو سب سے پہلا سوال یہ کہ یہ ہوتا کیا ہے. اب کوئی جذباتی خطیب نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے، تمہیں نہیں پتا. یہی لفظ وما ادراک ما لیلۃ القدر کا ترجمہ ہے. تمہیں کیا معلوم شب قدر کیا ہے؟ یہ پروردگار کہہ رہا ہے. یعنی ہر رات ایک طرف، لیکن شب قدر یہ وہ رات ہے جس کے بارے میں پروردگار تمہیں کیا معلوم شب قدر کیا ہے. یہ زبردست خطیب نہیں کہہ رہا، پروردگار کہہ رہا. اور پھر خدا اس کی فضیلت بیان کر رہا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر. رات ایک ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے. کتنے بنتے ہیں 1000 مہینے؟ آلموسٹ 80 ایئرز، یعنی جتنا آپ جینے والے ہیں ایک اندازے کے مطابق. یعنی اے انسان، بعض اوقات تو پوری زندگی کی عبادت کر کے اس مرتبے پر نہیں پہنچ سکتا جتنا اس ایک رات میں پہنچ سکتا ہے. یہ ایک رات ہے، 1000 مہینوں کے برابر نہیں ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے. بیٹر دین دس، بہتر ہے. اچھا، اب اگر ادراک ہو گیا تو صرف جاگنا نہیں ہے. یعنی یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہو سکتی ہے. این ممکن ہے ایک انسان اس رات کو ایک رات کے برابر بنا دے، ایک انسان اس ایک رات کو ایک مہینے کے برابر بنا دے، ایک انسان اس رات کو ایک سال کے برابر بنا دے، ایک انسان اس رات کو پوری زندگی سے بہتر بنا دے. ہر ایک کو برابر نہیں ملنے والی. یعنی پوٹینشل اس رات کے اندر اتنا ہے. یور ایٹیچیوڈ ول ڈیسائڈ کہ تمہارے لیے رات کتنی امپورٹنٹ بنی. تم نے سو کر گزاری یا جاگ کر گزاری؟ اور صرف جا کر گزاری بھی نہیں، جا کر گزاری تو کھاتے پیتے گزاری یا مسلح پہ گزاری.
بعض اوقات انسان کو خیال نہیں آتا شب قدر کے اندر میچ رکھا ہوا ہے، مولانا صاحب میچ کھیلنا جائز ہے کہ نہیں؟ میں کیا کہوں؟ ذرا غور کیجیے. تو عزیزان کرام یہ والے ایٹیٹیوڈز، یہ بظاہر آپ دیکھیں، میں سال میں شب قدر ایک رات، 3 راتیں، میرا اندازہ ہے کہ 3 میں سے ایک آدھ رات تو آتی ہوگی ویکینڈ میں، کیونکہ جب مسلسل 3 دن ہے، ایک دن چھوڑ کے ایک دن، تو ایک آدھ رات تو ویکینڈ میں آ جاتی ہے. ایک آدھ رات آپ ویسے بھی اگر بچے کو جگا لیں گے تھوڑا سا اور صبح اسکول بھیج دیں گے چل جائے گا. زیادہ سے زیادہ آپ کو اسکول کی ایک چھٹی کرنی پڑے گی. اگر 10 سال کے کیریئر میں آپ کے بچے نے صرف 10 دن اسکول کی چھٹی کی، ایک سال میں 365 دن، 10 سے ملٹیپلائی کریں 3650 دن، تو 3650 دن میں سے آپ نے 10 دن اگر خدا کی خاطر چھٹی کروائی، آپ کو پتا ہے یہ 10 دن اس بچے کو کہاں سے کہاں پہنچانے والے؟ ڈونٹ مس دس. نہ وہ جذباتی پن چاہیے کہ پورا مہینہ رمضان کی چھٹی کروا دو، نہ دین کی خاطر دنیا کو بالکل چھوڑ دو، اور نہ دنیا کی خاطر اتنا کرو کہ شب قدر میں بھی امپورٹنس دینے کو تیار نہیں ہو. کرسمس میں چھٹی مل جاتی ہے، ٹھیک ہے مل جاتی ہے. بچے کو کرسمس کا تو پتا چل گیا، گورنمنٹ نے حساب دلا دیا کہ دیکھو کرسمس جتنا ہے تمہاری ساری پڑھائی والے سب ایک طرف، کرسمس کا دن آ کے چھٹی ہو جائے گی چاہے کچھ بھی ہو جائے. یہ احساس کہاں سے ملا؟ حکومت سے ملا. حکومت کی ذمہ داری بھی ہے، انڈیپینڈنس ہوگا چھٹی مل جائے گی، فلاں دن ہوگا چھٹی مل جائے گی. ان دنوں کا احساس تو حکومت نے دلا دیا کہ بلیک فرائیڈے کیا ہوتا ہے اور ہیلووین ڈے کیا ہوتا ہے، اور مثال کے طور پر وہ دن کیا ہوتا ہے، وہ دن کیا ہوتا ہے. ہمارے دنوں کا احساس کون دلائے گا اگر ہم نہیں دلائیں گے؟ تربیت اولاد کے اندر اس نقطے کا خیال رکھنا انتہائی اہم ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اس طرح سے جذباتی ہو کر نہیں، ماڈریٹ ہو کر صحیح، لیکن بہرحال کچھ میسیجز ہمارے بچوں تک جانا ضروری ہیں. اور سٹل میرا خیال یہ کہ اگر آپ مینج کرنا چاہیں تو بچے کو اسکول بھیجتے ہوئے بھی شب قدر کو مینج کیا جا سکتا، لیکن بچے کو یہ احساس دلانا ضروری ہے کہ ہاں یہ رات اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اس کی خاطر اگر اسکول کو قربان کرنا پڑا ایک دن کے لیے تو ہم ایک دن کے لیے سے اسکول کو قربان کریں گے، اس رات کو بہرحال قربان نہیں کریں گے. اف یو کین مینج کہ شب قدر بھی اٹینڈ کرو، اسکول بھی اٹینڈ کرو، بیسٹ. نہیں کر سکتے ہو، 2 میں سے ایک کو چھوڑنا پڑے گا. ہم کم از کم یہ سبق تمہیں نہیں دیں گے کہ شب قدر کو چھوڑ دو، اسکول کو حاصل کر لو. اور یہاں کے ماحول میں تھوڑا سا بریو بنے. آپ اسکول پرنسپل سے بات کریں، اسکول ٹیچر سے بات کریں. میرے پاس ایویڈنسز ایسی امریکہ میں رہتے ہوئے کئی سارے والدین نے کہا کہ ہاں والا نام کیئرفل ہے، جا کے ٹیچر سے بات کرتے ہیں، اسکول میں بات کرتے ہیں کہ بھائی ہمارا بچہ تھوڑا لیٹ پہنچے گا، نہیں آ سکے گا صبح 8 بجے، 10 بجے آ پائے گا، 11 بجے آ پائے گا، یا ایک دن چھٹی کر لے گا، ہمارے ضروری راتیں جاگنے والی. ٹیچرز کوپریٹ کرتے ہیں آپ کے ساتھ. حتیٰ امتحان کی ڈیٹس میرے پاس ایگزامپل ہیں جب کہا ہے کہ ہاں ٹیچرز نے امتحان کی ڈیٹ آگے بڑھا دی کہ ٹھیک ہے آپ کے بچے کے ساتھ پرابلم اس طرح کا، کوئی بات نہیں، ہم آپ کے بچے کا امتحان جو اگلے دن لینے کو تیار ہیں. آپ جا کر بات تو کریں. ہاں پھر آپ بالکل مجبور ہو جاتے ہیں، واقعی کیریئر داؤ پہ لگ گیا کہ ٹھیک ہے اگر آپ کا بچہ نہیں آئے گا یا فیل ہو گیا ہم اس کو فیل کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، تب آپ کہہ سکتے ہیں خدا اس 1 سال کے لیے مجھے معاف کر دے، اگلے سال بچے کی چھٹی کروا دوں گا. تب آپ بھی خود گلٹی فیل نہیں کر رہے ہوں گے. ایک بات. دوسری بات، تربیت اولاد کے حوالے سے جو انتہائی اہم نقطہ ہے، ایک صلاۃ پڑھ دیجیے گا پہلے محمد والے محمد. دوسری بات، کنٹینیوس مانیٹرنگ. کنٹینیوس مانیٹرنگ. پھر میں مستعار لوں گا واقعہ اہل بیت اطہار کے حیات طیبہ سے. واقعہ ایک اس وقت آتا ہے جب ایک کنٹینیوس پریکٹس ہوتی ہے. واقعہ پہلے سن لیجیے تاکہ جن بچوں کے ذہنوں میں واقعہ نہیں، بزرگوں کو یقیناً معلوم ہوگا، تو کم از کم پہلے واقعہ اچھی طرح ذہنوں میں آ جائے. ماحول شہزادی کالن کے گھر کا ماحول. مولا کائنات گھر میں تشریف لاتے ہیں پیغمبر اکرم کا خطبہ سننے کے بعد. شہزادی کونین خطبے میں شریک نہیں ہوتی، گھر کے اندر ہوتی. آ کر مولا کائنات نے کہا کہ بی بی آج آپ کے بابا نے خطبے میں یہ بات بتائی، تقریر میں یہ بات ڈسکس کی. شہزادی نے آگے بڑھ کر کہا کہ یا علی یہ بات تو بتائی، میرے بابا نے یہ والی بات بھی بتائی، یہ بات بھی بتائی، یہ بات بھی بتائی، یہ سب بتایا. اچھا آپ کو کس نے بتایا؟ کب میرے بیٹے حسن نے بتایا کہ سب. آپ تو مجلس کے بعد کھڑے رہ گئے تھے باتیں کرنے کے لیے، میرا بیٹا گھر میں پہلے آ گیا. اب میں پلیز اس ماحول میں بات کر رہا ہوں کہ خدا نہ خواستہ یہ
احترام اہل بیت میں کہیں میں وہ نہ آنے پائے، لیکن بہرحال مولا کائنات ظاہر سی بات ہے کہ وہ ایک ذمہ داری بھی. کب میرے بیٹے حسن نے بتایا. اچھا، جس طرح شہزادی نے نریٹ کیا، بیان کیا مولا کائنات کے سامنے، اتنا پرفیکشن تھا تو لگا کہ پیغمبر کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ امام حسن. اچھا، پھر جب بھی امام حسن کا، امام حسین کا اور شہزادی کونین کے واقعہ کا تذکرہ ہو، ذہن میں رکھا کیجئے کہ اس کا مطلب ہے کہ سن مبارک 5-6 سال سے زیادہ نہیں ہے. یہ کسی بڑے بچے عمر کے بچے کی بات نہیں ہو رہی، چھوٹے سن کے بچوں کی بات ہو رہی. 5 سال، 6 سال، 4 سال، 3 سال. مولا کائنات میں خیال ہے اچھا اتنا پرفیکٹلی بیان کیا. ایک دن گھر میں آ کر بیٹھ گئے کہ ٹھیک ہے آج پیغمبر کا خطبہ پیغمبر کی زبانی نہیں سننا ہی امام حسن کی زبانی. مولا کائنات گھر میں تشریف فرمائے، کونے میں جا کے بیٹھے ہوئے ایک جگہ پر جہاں سے امام حسن کو نظر نہیں آ رہے. بچہ لیکچر ختم ہوا پیغمبر اکرم کا، گھر میں آتے امام حسن. اب آ کر جیسے ہی شروع کیا بیان کرنا، نہ جانے اتنے ڈائمنشن ہیں اس واقعے کے اندر، میں سمجھ میں نہیں آتا کس کو رکھوں کس کو چھوڑوں. ادھر مولا حسن مجتبیٰ نے اپنی مادر گرامی کے سامنے اپنے نانا کی بات کو بیان کرنا شروع کیا، زبان میں لڑکھڑاہٹ آنا شروع ہو گئی. آج کی دنیا ریسرچ کرے کہ جب علی جیسا انسان بیٹھا ہوتا ہے ایک پرٹیکولر ریڈیس کے اندر تو کتنا زیادہ اثر انداز ہوتا ہے. اور ایک بات یاد رکھیے، اس پر ریسرچ ہو رہی ہے کہ ہر انسان کا اپنا وجود ہے، کچھ خاص ایریا ہے اس کے چاروں طرف کہ جس ایریا میں اس کی خاص ریز ہیں جو اپنا پرٹیکولر امپیکٹ چھوڑتی ہیں، اور اس پر ریسرچ چل رہی ہے. ممکن آپ ازیان مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہو کہ ریسرچ ہو رہی ہے کہ کتنا زیادہ اثر انداز ہوتی ہے. اور اگر یہ بات سمجھ میں آ رہی تو ایک جملہ مجھے کہنے دے درمیان میں بالکل بات کاٹ کر. انٹرنیٹ پر بیٹھ کر مجلس سننا اور ہے، عزاخانے میں آ کر مجلس سننا اور ہے. اتنے سارے مومنین بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا ہر ایک کے اپنے وجود کی کچھ نہ کچھ برکتیں ہیں جو شیئرنگ کے ساتھ ہر ایک کو مل رہی ہے. انٹرنیٹ پر آواز تو آ رہی ہے، وہ برکت نہیں آ رہی. خدا نہ اس کو مس نہ کریں. یہ مت کہیں کہ بہت آر ایکول. ٹھیک ہے، جس کو کچھ نہیں مل رہا اور بات ہے. مثال کے طور پر فرض کر لیں آج گاڑی خراب ہو گئی، گاڑی چلانے کے قابل نہیں، ٹھیک ہے سمجھ میں آتا ہے، گھر میں بیٹھ کے والے سن لیں. خدا نہ خاصہ طبیعت ایسے خراب ہے کہ نہیں آ سکتے ہیں، لیکن بلا وجہ ہم تو انٹرنیٹ پہ بیٹھ کر ہی سنیں گے. اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں آنا. پلیز میں ابھی بھی ڈسکریج نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایٹ لیسٹ کوشش کریں. یعنی وہ جذباتی عقیدت بھی اپنے مقام پر، میں اس کی بات فی الحال نہیں کر رہا. فرش اعضاء کی اپنی رونق برقرار رہنی چاہیے، ہم نے ہی زندہ رکھنا ہے. یعنی بہرحال اگر یہ عقیدہ ہے اور صحیح ہے کہ جہاں مجلس حسین ہوتی ہے وہاں بی بی تشریف لاتی ہیں، تو بھائی انٹرنیٹ پہ آپ کے گھر پہ تو نہیں آئیں گے، تو کم از کم وہاں یہ فرش اعضاء پر جہاں بی بی خود تشریف لا رہی، جہاں اہل بیت اطہار خود تشریف لا رہے ہیں، آپ بھی اس کا حصہ بنیے، آپ ان برکتوں کو حاصل کیجئے. اور آپ یقین جانیے کتنی برکتیں ہیں جو ان فرش اعضاء کی وجہ سے آپ کو بغیر مانگے مل رہی ہیں، بغیر سوچے سمجھے مل رہی ہیں. اچھا امام علی، اب میں کیسے مولا کائنات موجود ہے، امام حسن نے بیان کرنا شروع کیا، زبان لڑکھڑانا شروع ہو گئی. یہ وجود کے اثرات ہیں جو اثر انداز ہوتے ہیں. میں اور آپ شاید اس وجود کے اثرات کو نہ سمجھ سکیں، لیکن امام مجتبیٰ سے بہتر کون سمجھے گا. یعنی جو پرابلم کا ہے وہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے. امام حسن بچپنا ہے لیکن امامت کا بچپنا ہے، عام بچپنا نہیں. لہذا بے اختیار زبان پر جملہ آیا، یا امہ قد لق لسانی کأن سیدی یرانی. مادر گرامی میری زبان لڑکھڑا رہی ہے، ایک ہی راز ہو سکتا ہے، کہیں نہ کہیں میرا بابا ہے جو میرا سید و سردار چھپ کر مجھے دیکھ رہا ہے. یہ ہے امامت کا بچپنا. جیسے زبان میں جملہ آیا، بے اختیار مولا آگے بڑھتے ہیں، مجتبیٰ کے امام مجتبیٰ کو سینے سے لگاتے ہیں. ہاں بیٹا میں سننا چاہتا تو تم وحی الہی کی ترجمانی کیسے کرتے ہو.
واقعہ سن لیا آپ نے. امام حسن نے پھر بات کو بیان کیا جو بھی تھا. سوال صرف اتنا ہے, اس واقعے میں جتنے بھی کردار ہیں ہر کردار معصوم کردار. مولا کائنات کا کردار معصوم کردار, شہزادی کونین کا کردار معصوم کردار, امام مجتبی کا کردار معصوم کردار, پیغمبر اکرم کا لیکچر معصوم کردار. ایک معصوم ہے جو گھر سے نکل رہا ہے, معصوم کا لیکچر سن رہا ہے, پھر گھر میں آ رہا ہے, معصومہ کو لیکچر سنا رہا ہے. ایک معصوم ہے جو سننا چاہ رہا ہے. لیکن اس کے باوجود اگر لفظ معصوم کو درمیان سے ہٹا دیں, ہم اپنی زندگی میں اس واقعے کو لانے کی کوشش کریں. ماں ہے, بچہ گھر سے باہر جا رہا ہے, لیکچر سن کر آ رہا ہے, ماں ذمہ داری سمجھتی ہے کہ میں اپنے بچے سے پوچھوں کیا سن کر آئے ہو. ماں یہ نہیں کہہ رہی کہ بیٹا کارٹون نیٹ ورک لگا کے بیٹھ جاؤ, میرا سر مت کھاؤ. میں بیزی ہوں, مجھے کام کرنا ہے, مجھے انٹرنیٹ پہ سرفنگ کرنی ہے, فیس بک پر بیٹھی ہوں. میں نے کلپ تو نہیں ہے, ایک نیوز تھی, میں نے واقعی سیو کر کے رکھی اپنے کمپیوٹر پہ, شاید کہیں نہ کہیں موجود ہے, اردو میں چھپی تھی کراچی میں, اور انگلینڈ سے آئی تھی. ایک خاتون کا بچہ ڈوب گیا پانی میں, مر گیا ڈوب کر, اور وہ سیکنڈ کی انفارمیشن فیس بک پہ دے رہی. اس وقت میرا بچہ ڈوب رہا ہے, اس وقت میرا بچہ تڑپ رہا ہے, اب میرا بچہ مر گیا, لیکن فیس بک چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. اسلام کہتا ہے فیس ٹو فیس. خدا را فیس بک کو چھوڑو, فیس ٹو فیس بیٹھو. فیس ٹو فیس بیٹھتے وقت تمہیں اتنا تو پتا ہے کس کے سامنے بیٹھے ہو. فیس بک تو یہ نہیں پتا کہ کون مرد ہے عورت بن کے بیٹھا ہے, کون سی عورت ہے مرد بن کے بیٹھی. یعنی عجیب بات ہے, ہمارے والدین, تربیت اولاد کی بات آتی ہے نا, ہمارے والدین اپنے نوجوانوں کو فیس بک پر بیٹھے ہوئے دیکھتے کوئی پرابلم نہیں ہے, چاہے دنیا کے فاسق ترین انسان کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت ہو رہی ہے. بابا کم از کم اتنا کرو, مومن بچوں کے ساتھ بیٹھنے کا موقع دو اس کو, مومن بچے کے ساتھ کھیلنے کا موقع دو اس کو. کنٹینیوس مانیٹرنگ. حضرت زہرا بتا رہی ہیں حسن جیسا لال ہے, غلط سیکھنے کی گنجائش نہیں ہے. پیغمبر جیسا معلم ہے, غلط سکھانے کی گنجائش نہیں ہے. بابا آپ کے ہاں تو دونوں پرابلمز ہیں, بچہ غلط سیکھ سکتا ہے, استاد غلط سکھا سکتا ہے. پھر کیوں آنکھ بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں؟ کیا پتا بچہ کیا سیکھ کر آ رہا ہے. اور عجیب بات ہے نگرامی, ایک بات یاد رکھیے گا, ایک بات یاد رکھیے گا, عجیب ترین بات ہے, پروردگار عالم نے استاد کی زبان میں اتنا تاثیر رکھی ہے, یعنی تربیت اولاد کا یہ اگلا مرحلہ, اگر موقع ملا تو کل شاید کچھ بات کروں گا ایک دو, اتنا تاثیر رکھی ہے. بچہ ماں باپ کی ہر بات کو ٹھکرانے کو تیار ہے, استاد کی ایک بات ٹھکرانے کو تیار نہیں. بچے نے لکھا ہے 2+2 5, اور ٹیچر نے اگر ٹک کر دیا کہ صحیح ہے, آپ سمجھاتے نہیں بیٹا 2+2 4 ہوتا ہے, نہیں, ٹیچر نے کہا کہ صحیح ہے, آزما کے دیکھ لیں. اسپیلنگ غلط ہے, بچے نے کہا صحیح کر دیا, ٹیچر نے صحیح کر دیا, اسپیلنگ صحیح ہے, آپ کو سکھاتے نہیں کہ بیٹا اسپیلنگ یہ ہوتی ہیں, وہ کہا نہیں میرے ٹیچر نے کہا یہ صحیح ہے. یہ تاثیر ہے جو پروردگار نے استاد کی زبان میں رکھی, چاہے کیسا ہی استاد دنیا کا. آپ کا بچہ کیا سیکھ رہا ہے آپ کو کیا پتا. کنٹینیوس مانیٹرنگ. آپ کا بچہ گھر سے 8 گھنٹے باہر ہے, جب واپس آ رہا ہے اسکولنگ کر کے, کن دوستوں میں بیٹھ کر آیا آپ کو نہیں پتا, کن اساتذہ کے پاس کیا سیکھ کر آیا نہیں پتا, اینڈ یو ڈونٹ ہیو ٹائم ٹو ڈسکس وتھ یور کڈس. اور آپ کا خیال ہے کہ آپ کا بچہ بڑا ہونے کے بعد اہل بیت کا پکا ماننے والا بن جائے گا, اللہ کرے کہ بن جائے, یہ تو کہہ سکتا ہوں نا میں, اللہ کرے کہ بن جائے. لیکن اگر نہیں بنا خدا نخواستہ, تو اپنے بچے کو اتنا زیادہ بلیم مت کیجیے گا. ہمارے دلوں میں تو بڑی محبت اہل بیت ہے, بیٹا تمہارے دلوں میں کہاں سے نہیں آئی, ہمارے دلوں میں ماں باپ نے ڈالی تو آئی. اگر ہمیں مجلس زیادہ سے محروم کیا ہوتا, ہمیں والا دیکھیں ایک بات بتائیں ذرا گرامی, ایک چیز ہے جس آج کل ہم کہتے ہیں ورچوئل ایٹماسفیئر. ہیوسٹن کے ماحول میں اتنا مثال سمجھ میں نہیں آئے گی, مجھے معلوم نہیں سمجھ میں آئے گی. جب میں نیو یارک میں پڑھ رہا ہوتا ہوں, کنیکٹیکٹ میں پڑھ رہا ہوتا ہوں, شکاگو میں پڑھ رہا ہوتا ہوں, بڑا مزہ آتا ہے مثال ڈسکس کرنے میں. کیوں مثال کیا, بڑی سمپل سی مثال ہے, ہم یہاں بیٹھے ٹیمپریچر کتنا ہے,
70, 72, 73 چل رہا ہو نا ٹیمپریچر امام بارگاہ کے اندر. باہر کتنا ہوتا ہے؟ اب یہاں پر اتنا فرق نہیں ہے شاید, لیکن ہیوسٹن میں, لیکن شکاگو میں 20 فارنہائٹ, 10, 0, مائنس سیلسیس کے اعتبار سے پتہ نہیں فریزنگ ٹیمپریچر سے کتنا نیچے برف جمی ہوتی ہے 1 فٹ باہر, اندر میں کیا سکون سے بیٹھے. پھر میں سمجھاتا ہوں, دیکھیں کیا ہے پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے, -20. تو یہ سوچ کر آپ ہتھیار نہیں ڈال دیتے ہیں کہ بابا پوری دنیا میں -20 ہے, یہ 4 دیواری کے اندر 70 کر کے کیا کروں گا. 4 دیواری ہی تو ہے, ایک 4 دیواری کا ٹیمپریچر 70 کر کے میں کون سا تیر مار لوں گا. پوری دنیا -20 چل رہی ہے, اس کو -20 رہنے دو. نہیں, سروائیول کا مسئلہ ہے, جان کا سروائیول ہے. تو انسان کو پتا ہے کہ چاہے ساری دنیا -20 ہو, اندر 70 چاہیے. جب ایمان کی بات آتی ہے کہتے ہیں مولانا صاحب مشکل ہے. بابا ساری دنیا میں جتنی بھی حیائی ہو رہی ہونے دو, گھر کا ماحول تو اہل بیت اطہار والا ماحول بنا سکتے ہو, اس پہ تو تمہیں کوئی آگے نہیں کہہ رہا. گھر کے اندر باپ نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی, گھر کے اندر ماں مثال کے طور پہ میوزک سن رہی ہے, گھر کے اندر باپ جو ہے فلمیں لگا کے بیٹھا ہوا ہے, گھر کے اندر بعض اوقات میں وہ لفظ لینا چاہ رہا ہوں, وہ بوتلیں موجود ہیں جو نہیں ہونی چاہیے, وہ سیریز موجود ہے جو نہیں ہونی چاہیے. مذہب مشکل ہے بچنا, سمجھ میں نہیں آ رہا ایمان کس طرح سے جا رہا ہے. بابا جس طرح سے ورچوئل ماحول ایٹماسفیئر اگر اپنا ٹیمپریچر مینٹین کر سکتے ہو 4 دیوار کے اندر, تو جس طرح ماحول کا ٹیمپریچر محفوظ کر سکتے ہو 4 دیواری کے اندر, ایمان کا ٹیمپریچر بھی محفوظ کر سکتے ہو, مینٹین کر سکتے ہو. اٹس اپ ٹو یو. اور گھر کی 4 دیواری کو اتنا اسٹرانگ بنا دو, گھر کا ٹیمپریچر ایمان کا اتنا اچھا رکھو, اتنا ماڈریٹ رکھو کہ اس سے باہر جتنا بھی موسم خراب ہو, جتنا موسم بھی خراب ہو, بچہ سروائیو کر جائے. امریکہ میں رہ کر اگر بچے کی تربیت کرنی ہے, عزیزان گرامی بھول جائیے, میں بار بار عرض کر رہا ہوں, اپنے کردار کو پختہ بنائے بغیر, اپنے عمل کو پختہ بنائے بغیر اگر ہم چاہیں گے ہمارا بچہ دیندار بن جائے, نہیں ہو سکتا. ہتھیار مت ڈالیں, ہتھیار مت ڈالیں, پختہ رہیں. اگر ہتھیار ڈال دیں گے عزیزان گرامی, آج سے 20 سال کے بعد 30 سال کے بعد کچھ نہیں بچے گا. حضرت زہرا جیسی شخصیت, حسن جیسا لال, لیکن ڈیلی بیسس پر مانیٹرنگ ہو رہی ہے. اور جناب سیدہ جتنا کام کرتی ہیں, آج کی عورت اتنا کام کر ہی نہیں سکتی, چاہے جاب کرتی ہو چاہے گھر کے اندر. ساری جاب کی بات اپنی جگہ پر. کسی دن ایک دن گندم را گندم گھر میں لانے کے بعد روٹی پکانے تک کے سارے مراحل سے گزر کے دکھائیں تو صحیح. اس گندم کو صاف کرنا, اس کے بعد چکی چلانا, وہ بھی الیکٹرانک نہیں, مینول, اس کا آٹا پیسنا, اس آٹے کو گوندھ کے روٹی بنانا. اور ایسا نہیں ہے کہ مثال کے طور پر جو ہے وہ چولہا کھولا, روشنی حرارت موجود ہے, لکڑیاں جلانا, ان لکڑیوں میں آگ پیدا کرنا. یہ شہزادی کونین کے کام ہے سارے. اس کے باوجود شہزادی کی زبان پہ جملہ نہیں ہے کہ بیٹا آئی ڈونٹ ہیو ٹائم. نہ بچوں سے کہتی ہے آئی ڈونٹ ہیو ٹائم, نہ خدا سے کہتی ہے آئی ڈونٹ ہیو ٹائم. یہ پختہ کردار ہے ماں کا. بچوں کی خاطر مکمل وقت. ہاں جب اتنا ہوتا ہے تو پھر پروردگار کیا کرم کرتا ہے. بات آگے شہزادی پر, ایک جملہ فضائل کا, ایک جملہ شہزادی کے مصائب کا, گفتگو مکمل. جب یہ انداز ہوتا ہے تو خدا کیا مدد کرتا ہے. سلمان آئے مسجد نبوی میں آ رہے ہیں. سلمان بن اہل البیت ہے, اہل بیت اطہار کے گھرانے میں باقاعدہ یہ روایت بتاتی ہے کہ آنا جانا جناب سلمان. یقیناً شہزادی مکمل حجاب میں ہوتی ہوں گی. ایک عجیب منظر دیکھا, شہزادی کے گھر کے باہر سے گزرے, دیکھا کہ شہزادی سلام کیا, دیکھا کہ شہزادی چکی پیس رہی ہیں, اور چکی کے دستے پر شہزادی کے ہاتھوں کا لہو, ہاتھوں سے لہو رس رہا, ہتھیلی سے لہو رس رہا. اور ایک طرف حسین ہے گہوارے میں, اور بے چین ہے. ہاتھ جوڑ کر کہا, بی بی آپ کے بابا نے آپ کو خادمہ لا کر دی ہے, فضا موجود ہے,
عجیب اللہ کا سلمان میں نے فضا سے وعدہ کیا ہوا ہے، ایک دن فضا کام کرتی ہوں، ایک دن میں کام کرتی ہوں، آج فضا کے آرام کا دن ہے۔ سلمان نے ہاتھ جوڑ دی، بیوی کنیز نہیں، غلام تو حاضر ہے، ایک کام میں کروں گا، ایک کام آپ کریں۔ شہزادی نے کہا سلمان ٹھیک ہے، حسین کو بہلانا مجھے زید دیتا ہے، تم چکی چلا لو۔ میں قربان جاؤں سلمان کی خوش نصیبی پر جسے زہرا اپنے گھر کی چکی چلانے کی اجازت دے رہی۔ سلمان نے کچھ دیر چکی چلائی، نماز کا وقت آ گیا، اذان ہوئی، کام مکمل کیا سلمان، چکی چھوڑ کر مسجد میں نماز پڑھی۔ پیغمبر موجود ہے، مولا کائنات موجود ہے۔ شیخ عباس قمی نے واقعہ لکھا ہے، پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں واقعہ۔ ادھر نماز سے فارغ ہوئے، ادھر سلمان نے پورا واقعہ بیان کیا۔ اللہ کے رسول یہ منظر دیکھا میں نے۔ ادھر سلمان ہے واقعہ بیان کرتے جا رہے، ادھر مولا کائنات کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فاطمہ اتنی تکلیف میں بے اختیار اٹھتے ہیں، یا رسول اللہ میں گھر میں جا رہا ہوں۔ دروازہ ملا ہوا مسجد سے، کوئی بہت زیادہ دور نہیں ہے، بلکہ یہ واحد دروازہ ہے جو مسجد کے اندر کھلتا ہے۔ اٹھے فوراً گئے مسجد کے اندر، گھر میں گئے، اداس ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، اور ابھی دو چند لمحے نہ گزرے تھے، واپس آتے مسکراتے واپس آئے۔ پیغمبر نے مولا کائنات کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھی، سلمان نے مسکراہٹ دیکھی، مولا کیا بات ہے، اداس گئے تھے، ہونا بھی چاہیے تھا اداس، مسکراہٹ رکھو، چہرے پہ مسکراہٹ ہے۔ کہ اللہ کے رسول کیا بتاؤ، حسین شہزادی کی گود میں تھے، شہزادی کی آنکھ لگ گئی تھی، لیکن چکی ویسی کی ویسی چل رہی تھی، ویسی کی ویسی چل رہی۔ اس منظر کو دیکھ کر میرے چہرے میں مسکراہٹ آ گئی۔ پیغمبر نے کہا کہ یا اللہ تمہیں معلوم ہے یہ فاطمہ کی فضیلت ہے، پروردگار نے کچھ فرشتوں کو مقرر کر کے رکھا ہے، وہ فخر محسوس کرتے ہیں تمہارے گھر میں آ کر کام کرنے پر۔ جب اتنا پختہ کردار ہو تو فرشتے آئیں گے، اپنا کردار تو اتنا پختہ بناؤ، اپنے گھر کو تو ایسا پاکیزہ بناؤ۔ بس عزتدار نے چلے شاید کائنات میں اگر رونے والے نظر آئے تو کچھ ہی رونے والے نظر آئے۔ روایتوں میں بہت کم ہیں جو جن کو بکاؤن کہا گیا، بے تاشا رونے والے، بے تاشا گریا کرنے والے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ جناب آدم ہے، بہت روئے، بہت گریا کیا جب جنت سے زمین پر تشریف لائے۔ اس کے بعد جناب یعقوب کا تذکرہ ملتا ہے، اتنا روئے فراق یوسف میں آنکھوں کا نور جاتا۔ اور اس کے بعد جو تیسری ہستی ہمارے سامنے آتی ہے رونے والوں کی، وہ ہے رسول کی بیٹی فاطمہ زہرا۔ کل تو 40 کے مسائب ہونے والے، آج میرا دل چاہ رہا ہے شہزادی کی 2 مسائب کا تذکرہ کرو۔ تیسری جو رونے والی وہ فاطمہ زہرا، اور کس طرح رونے والی؟ آخر کہتی تھی بابا صبت علیہ مصائب اللہ عنہ، کیسے مسائب، کیسی تکلیف ہے۔ جس بیوی کو معلوم ہو کہ میرے گھر پر آ کر ملائکہ چکی چلانے میں فخر محسوس کرتے ہیں، جسے معلوم ہو کہ دروازہ وہ دروازہ ہے جس دروازے پر آ کر پیغمبر اکرم فخر کرتے ہیں، روزانہ آ کر سلام کرتے ہیں۔ جب آیت تطہیر نازل ہو گئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، روزانہ آتے تھے، کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ کتنا اچھا لگتا ہوگا فاطمہ کو جب اللہ کا رسول دروازے پر آتا ہوگا، سلام کرتا ہوگا، اے اہل بیت نبوت تم پر اللہ کے رسول کا سلام۔ اور پھر شہزادی نے وہ منظر بھی دیکھا کہ بابا کا سر اقدس گود میں ہے، زندگی کی آخری سانسیں ہیں، غشی کا عالم ہے، کسی نے آ کر دق الباب کیا۔ شہزادی نے صرف اتنا کہا اے آنے والے تو جو بھی ہے، میرا بابا اس وقت علیل ہے، واپس چلا جا، بعد میں آنا۔ کچھ دیر خاموش ہوئے، لیکن پھر اسے دروازہ دق الباب کیا۔ جب تیسری مرتبہ دق الباب کیا، میری سمجھ میں نہیں آتا شہزادی کتنے نفیس مزاج کی مالک ہوں گی۔ جب تیسری مرتبہ زور سے دق الباب کیا، صرف دق الباب سن کر شہزادی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اب جو آنسو آئے ہیں پیغمبر کے چہرے اقدس پر گرے، پیغمبر کے چہرے پر فاطمہ زہرا کی آنکھوں کے آنسو گرے۔ بے اختیار آنکھوں کو کھولا، فاطمہ کیا بات ہے بیٹا، کیوں رو رہی ہے؟ ابھی بابا زندہ ہے۔ کہنے لگی بابا نہ جانے کون آنے والا ہے، میں سمجھا رہی ہوں، سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ مسلسل دق الباب کیے جا رہا ہے، جیسے ہی یہ سنا رو کر اللہ کے رسول نے کہا فاطمہ اس آنے والے کو اجازت دے دے، یہ کسی کے دروازے پر کھڑے رہ کر اجازت نہیں مانگتا۔ قدر
یہ ملک الموت ہے بیٹی، جو کسی کے دروازے پر کھڑے رہ کر اجازت نہیں مانگتا۔ سیدہ نے اپنے دروازے کی یہ عظمت بھی دیکھی کہ ملک الموت جیسا ملک الموت بھی دروازے پر آ کر احترام میں کھڑا ہو گیا۔ ابھی پیغمبر کا کفن بھی میلا نہ ہوا تھا اور دروازے پر آ کر کلمہ پڑھنے والوں نے یہ کہا، اے فاطمہ علی کو باہر نکالو ورنہ ہم دروازے کو آگ لگا دیں، ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ اور تاریخ نے بہرحال یہ جملہ لکھا ہے کہ شہزادی کے دروازے سے اٹھتا ہوا دھواں بھی دیکھا گیا۔ ایک جملہ میں نے مصائب میں پڑھا ہے اور تاریخ میں پڑھا ہے، بے اختیار فاطمہ زہرا نے کہا ان آنے والوں سے، اے آنے والوں تمہیں معلوم ہے اس دروازے کے پیچھے کون ہے؟ اس دروازے کے پیچھے رسول کی بیٹی کھڑی ہوئی۔ مجھے ایسا لگتا ہے شہزادی کو بڑا مان تھا اس جملے پر کہ جب میں کہوں گی، جب احساس دلاؤں گی کہ رسول کی بیٹی فاطمہ دروازے کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے تو آنے والوں کو احساس ہو جائے گا کہ فاطمہ زہرا سے اتنا بدتمیزی سے بات نہیں کی جا سکتی۔ لیکن ایک مرتبہ جلتے ہوئے دروازے کو دور سے دھکا دیا گیا، کائنات کا مشکل کشا دروازے سے پیچھے، ارے گھر کے اندر موجود ہے۔ آج دنیا کے کسی مومن کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، بے اختیار زبان پر آتا ہے، یا علی ادرکنی، اے علی مشکل کشا میری مدد کو پہنچو۔ میرا دل چاہتا ہے کہ وہ فاطمہ زہرا آپ کے تو گھر میں علی موجود ہے، علی کو مدد کے لیے بلائیے، یہ کائنات کا مشکل کشا ہے۔ لیکن ایک مرتبہ بے اختیار پکار کر کہا، یا فضہ تو خزینی، اے فضہ تو مجھے اجرکم اللہ، میرا محسن شہید ہو گیا، اے فضہ تو مجھے سنبھال۔ اور اتنا احترام کیا فاطمہ زہرا نے مولا کائنات کا، شہادت کی شہادت ہو گئی، علی کو نہ بتایا۔ جب رات کے سناٹے میں میرا مولا فاطمہ زہرا کے جنازے کو غسل دے رہا تھا، ہر ایک کو کہہ دیا تھا کسی کے رونے کی آواز نہ آنے پائے، دیکھو بیٹا حسن حسین تمہارے رونے کی آواز نہ آنے پائے، دیکھو بیٹا زینب ام کلثوم تمہارے رونے کی آواز نہ پائے، سلمان اور ابو ذر باہر کھڑے ہیں، سلمان تمہارے رونے کی آواز نہ آنے پائے۔ سناٹے میں میرا مولا غسل دے رہا ہے۔ تاریخ لکھتی ہے ایک مرتبہ بے اختیار میرے مولا نے فاطمہ زہرا کے جنازے کو چھوڑا، دیوار پر سر مارا، میرے مولا کے رونے کی آواز بلند ہو، کائنات کا مشکل کشا چیخ مار کر رو پڑا۔ بعد میں کسی نے سلمان نے پوچھا، یا علی اگر کوئی مجھ سے پوچھتا کائنات کا صابر ترین انسان کون ہے، میں آپ کا نام لیتا، آپ نے ہم سب کو رونے کا منع کیا تھا، یہ آپ کے رونے کی آواز کیسے بلند ہو گئی؟ میرے مولا نے عجیب جملہ کہا، سلمان تمہیں کیا بتاؤ، زہرا اس دنیا سے رخصت ہو گئے لیکن شہادت کے بعد بھی شہزادی کا پہلو شکستہ تھا، شہزادی زخمی حالت میں۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا آل محمد ایام قلم ينقلب۔ پالنے والے تو جو واسطہ محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل توسل کو بھی بارگاہ میں قبول فرما۔ غم محمد و آل محمد کے سوا کوئی غم ہماری زندگی میں شامل نہ فرما۔ معبود ہمارے آنسوؤں کو رومال حضرت زہرا میں جگہ عنایت فرما۔ پالنے والے محمد و آل محمد کا واسطہ جو بیمار ہے بالخصوص، جو مورد نظر ہے، جن کے لیے دعائیں صحت کی التماس ہے، سب کو بیمار کربلا کی سلطنت میں جلد از جلد صحت کلی عنایت فرما۔ محمد و آل محمد کا واسطہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو بے اولاد ہیں، جو مورد نظر ہیں، فاطمہ زہرا کے بچوں کے صدقے میں ان سب کو اولاد صالحہ سے سرفراز فرما۔ جو صاحبان اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ معبود محمد و آل محمد کا واسطہ دنیا میں جہاں بھی اہل بیت اطہار کے چاہنے ماننے والے موجود ہیں، ان سب کی جان و مال، عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ قلب مقدس امام زمانہ کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما۔ پالنے والے امام کے سچے شیعوں میں، سچے انتظار کرنے والوں میں، سچے محبت کرنے والوں میں ہم سب کا نام شامل فرما۔ اپنی آخری حجت امام عصر و زماں کے ظہور میں تعجیل فرما۔ شب جمعہ ہے، اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے عمومی طور پر تمام مرحوم مومنین مومنات کے سال ثواب کے لیے، ان مجالس کے بانیان کے سال ثواب کے لیے، جنہوں نے عزاخانے کی بنیاد رکھی آج ہمارے درمیان نہیں، ان سب کو یاد کرتے ہوئے، جنہوں نے جرم تشیع میں جام شہادت نوش کیا، اور ہمارے استاد کہا کرتے تھے علی کی محبت کے جرم میں سب سے پہلے جام شہادت نوش کرنے والی کا نام ہے فاطمہ زہرا، سب کو یاد کرتے ہوئے ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا